اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک دوا ہے، اور گناہوں کی جو دوا ہے وہ استغفار میں ہے۔ ہم استغفار صرف اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر لیا تو گناہ کی ازالے کے لیے، بخشش کے لیے استغفار پڑھتے نہیں، بلکہ اس استغفار میں ہمارے تمام مسائل کا حل جو ہے نا وہ پوشیدہ ہے۔ ہماری زندگی میں پریشانی ہے تب بھی استغفار پڑھیں، اگر اولاد نہیں ہے تب بھی استغفار پڑھیں، بارشیں نہیں ہو رہی تب بھی استغفار پڑھیں، اگر مال و رزق میں فراوانی نہیں ہے تب بھی استغفار پڑھیں، پریشانی ہے، بیماری میں مبتلا ہے، شفا نہیں مل رہی، تمام مسائل کا جو حل ہے وہ اللہ نے استغفار کے اندر رکھا ہے۔ مولا امیر کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ایک بندہ آیا کہنے لگا مولا بہت زیادہ گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں، آپ مہربانی فرمائیں مجھے کوئی عمل بتائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ یہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا بندہ آتا ہے، کہتا ہے مولا بے روزگاری کا مسئلہ ہے، بے روزگار ہوں، مال میں برکت نہیں ہے، مفلس سے تنگ آ چکا ہوں، غربت ہے۔ امام نے فرمایا استغفار کرو۔ یہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ایک تیسرا بندہ آتا ہے، کہتا ہے مولا بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہے، آپ کوئی عمل بتائیں، وظیفہ بتائیں کہ میری اولاد ہو۔ امام نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ یہ بندہ بھی چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، کہتا ہے مولا ہم قبیلے والوں نے بڑی مشکل کے ساتھ ایک نہر کھودی تھی، اس میں سے پانی آتا تھا، ہماری زمینیں سیراب ہوتی تھیں، لیکن اب وہ نہر جو ہے خشک ہو گئی ہے، آپ مہربانی فرمائیں کوئی عمل بتائیں۔ امام نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ یہ بندہ بھی چلا گیا، ایک اور بندہ آتا ہے، کہتا ہے مولا میں نے بڑی مشکل سے باغ لگایا تھا، وہ بال سرسبز تھا، بہترین تھا، صحت مند تھا، لیکن جب پھل دینے کا وقت آیا ایک تیز آندھی ہے اور سب کو جلا کر راکھ کر اس کو ختم کر دیا، کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میرا وہ باغ پھر سے سرسبز ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اب یہ مختلف قسم کے بندے آئے، اور انہوں نے ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا مولا ہماری جو ہے نا زراعت بہت اچھی ہے، لیکن اگر بارشیں نہ ہوئیں تو ہمیں خطرہ ہے کہ اس سال جو ہے نا قحط کا سامنا ہمیں پڑے گا، اب مہربانی فرمائے کوئی عمل، کوئی وظیفہ۔ امام نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ یہ بندہ بھی چلا گیا، بیٹھنے والوں میں سے انہوں نے اعتراض کیا کہ یا علی کتنے بندے آئے، ان کا سوال مختلف تھا، مسائل مختلف تھے، لیکن آپ نے جواب ایک ہی دیا کہ استغفار پڑھو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت نوح کی تلاوت کر کے بتایا کہ میں نے اپنی طرف سے یہ اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو تاکہ میں تمہارے گناہ معاف کروں، تم مجھ سے استغفار کرو تاکہ میں آسمان سے موسلادھار بارش برساؤں، تم استغفار کرو تاکہ تمہیں میں کثرت سے اولاد عطا کروں، تم استغفار کرو تاکہ تمہارے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو جائے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ کر آیت نوح کی انہوں کو بتایا۔ پر پھر استغفار یہ نہیں ہے کہ بس زبانی حرکت کا نام استغفار ہے، ایک مومنین کی علامات میں سے ہے کہ صبح سویرے وہ اٹھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں، تنہائی، سناٹا، خاموشی، مصلی پہ بیٹھ جائیں، دعا مانگیں، پروردگار میں بہت گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اگر آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ آ جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی توبہ، آپ کی استغفار جو ہے نا وہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تو پھر استغفار کے چند ایک جو ہے نا اس کے طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار میں نے جو سابقہ گناہ کیے ہیں ماضی میں، پروردگار اس سے میں معافی مانگتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں، پہلا۔ دوسرا اللہ سے یہ وعدہ کرنا کہ پروردگار آئندہ زندگی میں معصیت نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ تیسرا استغفار اس وقت آپ کریں جب یہ آپ کے دل میں تہیہ کر لیں کہ کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، تو پھر اس کے حقوق، وہ مال اس کو واپس کریں یا اس سے معافی مانگیں، تب آپ استغفار کریں تو خداوند آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور تمام مسائل جو ہے نا وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور تمام مسائل کا حل جو ہے نا وہ استغفار میں ہے۔ آپ استغفار کریں، جتنا ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ کریں، کم از کم کوشش کریں، چلتے پھرتے، سفر کرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کام کرتے ہوئے آپ ایک تسبیح استغفار کی ہر روز شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، آپ اپنی زندگی میں بہتری محسوس کریں گے، اپنے آپ کو سکون میسر ہوگا، اپنے آپ کو تمام مسائل کا حل جو ہے نا وہ استغفار میں ہے۔ دعا ہے خداوند عالم ہمیں اور آپ کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خداوند عالم ہمارے گناہ معاف فرمائے، خداوند عالم ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔